अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखेंगे इंतज़ार हुसैन पंजोता एडवोकेट साहब की। इंतज़ार हुसैन पंजोता इमरान ख़ान साहब के फोकल पर्सन थे। उन्हें उठा लिया गया, उन्हें ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया और 10-12 दिनों से ज़्यादा अरसा हो चुका है, उनकी कोई खैर खबर नहीं है। बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में है। आमिर फ़ारूक साहब का तरीका आपको पता है कि वो किस तरह से केस को बहुत आराम आराम से धीमे लहजे में सुनते हैं और उस वक्त तक समाअत जारी रखते हैं जब तक अगले के साथ जो कुछ होना होता है वो हो चुका होता है। बहरहाल आप देखते हैं, अल्लाह पाक से उम्मीदें अच्छी रखते हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता तहरीक इंसाफ के वकला में से, बाकी और वकला भी बहुत मुखलिस हैं, लेकिन ये इसलिए ऐसे मुखलिस हैं कि ये इमरान खान साहब से इन्हें ख़ास अकीदत है। ये बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तमा के, बग़ैर किसी मतलब के ये इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं। और जब ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इनको कई लोगों ने इनसे राबता किया, इन्हें ऑफ़र्स की कि आप हमें तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवा दें, हम इतना इतना आपको पे कर देते हैं। इनको गाड़ियों की ऑफ़र्स हुई, पैसों की ऑफ़र्स हुई, मगर इन्होंने कुछ भी कबूल करने से इनकार किया। और ये इन्होंने जिनको भी मेरिट पर टिकट दिया उनको मिला, इन्होंने किसी के लिए सिफारिश नहीं की। और ये खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे, अगर ये चाहते तो ये बहुत सारा माल बना सकते थे, मगर ये उन लोगों में से नहीं है। इन्होंने किसी ओहदे की भी तमन्ना नहीं की। अब इन्हें उठाया गया। और दूसरा इनकी खूबी यह है कि जो इमरान खान साहब इन्हें जेल में बताते थे, ये वही कुछ आकर बाहर बयान करते थे, उसमें बग़ैर कोई मिर्च मसाला मिक्स किए ये आगे एज इट इज़ बयान कर दिया करते थे। अब इन्हें लापता हुए तकरीबन 12-15 दिन होने को हैं और इनकी समाअत चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिपोर्ट तलब की थी, तो आईएसआई ने रिपोर्ट दी है जिसमें उनका कहना था कि इंतज़ार हुसैन पंजोता हमारे पास नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे दी है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इंतज़ार हुसैन पंजोता केस में पुलिस के फोकल पर्सन मुकर्रर हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि फोकल पर्सन फैसल चौधरी एडवोकेट के साथ राब्ते में रहें, जो कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के एडवोकेट हैं। अदालत ने इंतज़ार हुसैन पंजोता की फुटेजेस दरख्वास्त गुजार के वकील के साथ शेयर करने की हिदायत भी की है। अदालत का कहना है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता की लोकेशन ट्रेस करने के लिए आईबी को ख़त लिखा गया है। आइंदा समाअत से कबल आईबी की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मज़ीद केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से ड्रामेबाजी उसकी चल रही है। पहले उस ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया और वहाँ पर उसने ये इस्तदा की, सीएमए फाइल की, जिसमें इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हमें इस फैसले की वजाहत दरकार है, हमें वजाहत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपना वजाहती फ़ैसला 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फ़ैसले को मिनोअन तस्लीम करना है और आप पाबंद हैं कि आप तमाम सीटें तहरीक इंसाफ के हवाले करें। और 41 लोगों के मुतालिक कहा गया था कि जिनको आप आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं उनको 15 दिन का टाइम दिया गया था कि वो 15 दिनों के अंदर
اپنا حلف نامہ جمع کروائیں، اپنا سرٹیفکیٹ جمع کروائیں پارٹی کا۔ وہ جس پارٹی میں بھی جانا چاہتے ہیں انہیں 15 دن میں ایسا کرنے کا کہا گیا۔ اب اس فیصلے کے بعد بھی چونکہ الیکشن کمیشن حکومتی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے، وہ ایک آزاد آئینی ادارے کے طور پر کام نہیں کر رہا، تو اسے جب حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی حکم کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو آپ نے حکمران اتحاد یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، ایم کیو ایم، ان لوگوں کو نوٹیفائی کیا ہوا تھا، یعنی سیٹیں تحریک انصاف کی جو ان کو دینے کا آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، ان کو وہ بھی معطل کر دیں، یعنی یہ لوگ اب تحریک انصاف کے علاوہ حکمران اتحاد کے قومی اسمبلی کے ارکان تصور نہیں کیے جائیں گے، یہ بھی کہہ دیا گیا۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کا حکم نہیں مانا، اس نے پھر حیل و حجت سے کام لینا شروع کیا، اور الیکشن کمیشن نے پھر ایک اور کارروائی ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ کارروائی حال ہی میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا، اور الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ آپ جو مخصوص نشستیں ہمیں پہلے دی گئی تھیں، یعنی نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کو اور ایم کیو ایم کو، وہ نشستیں ہمیں دوبارہ دی جائیں۔ اب آپ سوچئے، ان کا لیول سوچئے، ان کی بے معنی بددیانتی دیکھیے کہ وہ سیٹیں تمہاری کیسے ہیں، جبکہ آئین کہتا ہے کہ جتنی آپ نے سیٹیں لی ہیں اسی کے تناسب سے آپ کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ اب وہ ہیں تحریک انصاف کی، اور یہ اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سیٹیں مل جائیں تاکہ ہم آرام سکون سے آئینی ترامیم کر سکیں۔ تو اس پر اب پھر یہ کارروائی کرنے جا رہا تھا الیکشن کمیشن حکومت کے کہنے پر، چونکہ حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اور انہیں 2/3 اکثریت ابھی تک نہیں مل سکی۔ ان سے جو ہو سکا انہوں نے کیا، انہوں نے اغوا کیا، انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خواتین کو، فیملیز کو، بچوں کو اغوا کیا، لالچ دی گئی، ارب روپے تک کی آفرز دی گئیں، مگر پھر بھی تاحال حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ رات حکومت نے ایک کوشش کی، اجلاس بلایا سینٹ کا، لیکن پھر اس میں بھی اکثریت نہ ہوئی، تو انہوں نے آج کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ تو آج سینٹ کا اجلاس 11 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 2 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے 2-3 لوگوں کو اغوا کر رکھا ہے، ان کو بھی کل ذرائع کے مطابق کہا گیا تھا کہ ان کو بھی لایا گیا تھا، مگر چونکہ پھر بھی ان کی اکثریت نہیں تھی تو وہاں سے انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ تو کل جب الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا ہوا تھا اپنا، اور وہ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ کس طرح سے حکمران اتحاد کو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دی جائیں، تو اسی دوران سپریم کورٹ نے ایک زبردست چھکا مارا، نہلے پہ دہلا مارا، اور سپریم کورٹ نے اپنا دوسرا وضاحتی فیصلہ 2 صفحات پر مشتمل جاری کر دیا۔ اس فیصلے کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو الیکشن کمیشن کی بات بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کی دوسری وضاحت سپریم کورٹ نے جاری کر دی، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ تو یہ اس میں آ گیا کہ، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ دوسری وضاحت ہم نے جاری اس لیے کی ہے کہ دوسری وضاحت الیکشن کمیشن نے ہم سے مانگی تھی۔ یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، الیکشن ایکٹ میں
کی گئی ترمیم جو انہوں نے سادہ اکثریت سے الیکشن ایکٹ میں حکمران اتحاد نے ترمیم کی تھی، تو سپریم کورٹ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے ماضی سے اطلاق کر کے سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ 2017 سے اپلائی ہوگا ہمارا جو ہم نے قانون میں ترمیم کی ہے۔ یاد رکھیے، قانون میں ترمیم سادہ اکثریت سے ہوتی ہے اور آئین میں ترمیم 2/3 اکثریت سے کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اسی لیے کیا کہ 2017 کا چونکہ یہ الیکشن ایکٹ ہے تو اس میں یہ انہوں نے سوچا، کیونکہ عقل تو ان کے پاس ہے نہیں اور پڑھے لکھے بھی یہ نہیں ہیں، اور اتفاق سے الیکشن کمیشن بھی انہی کا ہی حامی ہے تو وہ بھی انہی جیسا ہی ہے، تو انہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اب سپریم کورٹ نے واضح کر دیا۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا ہے کہ عدالتی مختصر حکم نامے کے بعد الیکشنز ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ اکثریتی ججز نے وضاحت میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک متفرق درخواست میں استدعا کی کہ مختصر حکم نامہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 166 اور 104 کے تحت ہے۔ سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 104A کو شامل کیا گیا، جو انہوں نے ترمیم کی 104 میں، اب اس کو 104A انہوں نے بنایا۔ پی ٹی آئی نے بھی ایک متفرق درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ تشریح طلب ہے، سپریم کورٹ کے مختصر حکم نامے کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وضاحت میں ججز نے کہا ہے کہ ہماری پہلی وضاحت مختصر فیصلے اور تفصیلی وجوہات کے درمیان ایک کھڑکی کی مانند تھی۔ ہم نے اپنے تفصیلی فیصلے میں تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔ آرٹیکل 189 کے تحت ہمارا فیصلے پر اطلاق لازم ہے، یعنی ہمارے فیصلے پر اطلاق لازم ہے۔ تو یعنی سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ کو ہمارا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ آپ جو یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، آپ جو یہ بدماشی کر رہے ہیں، آپ جو تحریک انصاف کی سیٹوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب انہیں کہا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ اکثریت نہیں ہے تو آپ ہمیں مخصوص نشستیں دیں تاکہ ہم آئینی ترمیم کریں۔ لگتا ایسا ہے کہ آئینی ترمیم میں ان کی جان ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے، دوسری طرف وکلا تحریک بھی شروع ہونے کو تیار ہے۔ وکیل رہنما حامد خان نے عابد زبیری ایڈوکیٹ کے ساتھ پریس ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس طرح کی ڈرامے بازی کی تو ہم اس کا قبر تک پیچھا کریں گے، یعنی اگر تحریک انصاف کی سیٹیں حکمران اتحاد کو دی گئیں تو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور آخری حد تک قانونی طریقے سے جائیں گے، یعنی ان کی قبر تک کا پیچھا کیا جائے گا اور کسی صورت الیکشن کمیشن کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی اور اسے نااہل بھی کروایا جائے گا، اور وکلا تحریک کا بھی انہوں نے اندیا دیا ہے۔ دوسری طرف مولانا غفور حیدری نے، جو کہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فے کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے سینٹ میں دھواں دھار خطاب کیا اور حکومت کو متنبہ کیا، حکومت کو دھمکی دی کہ اگر آپ اس طرح سے ہم سے ووٹ لیں گے تو آپ ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ دھونس، دھمکی، دھاندلی، لالچ کے ذریعے ووٹ کسی صورت نہیں دیا جائے گا۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہمارے ارکان کے ساتھ، اختر مینگل صاحب کی جماعت کے ساتھ، بی این پی مینگل کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ، اس طرح سے آئینی ترامیم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ لاہور سے گرفتار تمام طلباء کو عدالت نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے رکن جو کوئٹہ سے منتخب ہوئے تھے، عادل خان بازئی، ان کا کوئٹہ میں پلازے کو
मसमार कर दिया गया है, क्योंकि उनसे पहले कहा गया कि आप आईनी तरमीम में हमें वोट दें। उन्होंने जब इनकार किया तो फिर इस हुकूमत ये हुकूमत अपनी फसाइयत पर आ जाती है और अपना जुल्म, जबर और लोगों के कारोबार और उनके बच्चों का रिस्क तक मुंह से छीनने की कोशिश करती है, और ये छीन रही है। तमाम ऐसे लोग MNAs जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया, इन्होंने उनके कारोबार तक को तबाह बर्बाद कर दिया है। शाहीन सहबाई सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने SCO समिट में इंडिया से कश्मीर के मुतालिक कोई बात नहीं की, और ये बात इंडियन मीडिया भी कर रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान ने क्रिकेट की बहाली के लिए बात की, जिसे इंडिया ने ठुकरा दिया। अब इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इंडिया से क्रिकेट की बात तो ये कर रहे हैं, वो भी उन्होंने ठुकरा दी। कश्मीर पर इनकी ज़बान नहीं खुलती, इनके मुंह में अल्फाज नहीं होते कि ये कश्मीर का जिक्र करें। और अगली खबर ये है कि इमरान खान साहब से आज तहरीक इंसाफ के 4 लोगों ने मुलाकात करनी थी, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं और इसी तरह से 2 और लोग थे। तो उनकी टाइम उन्हें पहले 9 बजे सुबह का दिया गया टाइम मुलाकात के लिए, मगर वो टाइम अब तब्दील करके 12 बजे का कर दिया गया है। तो ये अब तक की खबरें थीं। अब देखते हैं कि आज का सेनेट का और कौमी असम्बली के इजलास में क्या होता है। जो भी होगा वो आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।